السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو کوئی عمل نہیں بتاؤں گا، بلکہ یہ بتاؤں گا کہ آپ کو عمل میں پری کی حاضری کیسے کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ ہم نے بہت سارے عمل کیے لیکن پری کی حاضری نہیں ہوئی، موکل کی حاضری نہیں ہوئی۔ تو آج میں آپ لوگوں کو یہی بتاؤں گا کہ کامیاب عامل آپ لوگ کیسے بنیں۔ اگر ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار سے آپ لوگ عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ عمل میں 100% کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ ویڈیوز تھوڑا بڑی ہوگی لیکن یہ ویڈیوز آپ لوگوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ویڈیوز آپ لوگوں نے نہیں دیکھی اور ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے آپ لوگ عمل کو نہیں کیا تو آپ کو عمل میں کامیابی نہیں ملے گی۔ اس لیے میں بولتا ہوں، قاعدے میں رہو گے تو فائدے میں رہو گے۔ قاعدے سے عمل کرو گے تو کامیابی آپ کو ضرور ملے گی، یعنی فائدہ آپ کو ضرور ملے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو لال والا بٹن دبا کر چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اس کے بغل میں لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے اور آپ ہماری ہر ویڈیو سے پورا فائدہ اٹھاتے رہیں اور بنے رہیں آسمانی پری یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ دوستو، عمل کرنے سے پہلے عمل کی کچھ شرائط ہیں جو کہ آپ لوگوں کو جان لینا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ شرائط آپ نے جان لیا تو آپ کو عمل کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ اپنے عامل خود بن سکتے ہو۔ عمل شروع کرنے سے پہلے کن کن باتوں کا دھیان رکھنا یہ آپ لوگوں کو بہت ضروری ہے۔ جو باتیں میں آپ لوگوں کو آج بتاؤں گا، اگر ان باتوں کو خیال میں رکھ کر آپ عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ عمل میں 100% کامیابی ملے گی۔ عمل کے لیے ضروری شرائط کیا ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ وظیفہ یا عمل کرنے سے پہلے آپ کو نہانا ہے اور باوضو ہونا ہے، یعنی وضو کرنا ہے۔ پھر آپ کو عمل کے لیے بیٹھنا ہے اور اگربتی اپنے سامنے لازم آپ کو لگانی ہے اور اپنے جسم پر خوشبو بھی لگا کر پھر آپ کو عمل یا وظیفے میں بیٹھ جانا ہے۔ اور ایک چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ وظیفہ یا عمل پڑھنے کے لیے سب سے اچھا وقت بعد نماز فجر کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی فجر کے وقت کوئی وظیفہ یا عمل نہ کر سکے تو وہ عشاء کے نماز کے بعد وظیفہ یا عمل کر سکتا ہے۔ زہرہ اور مستری کے ساعت محبت کے نقوص وظائف اور عملیات کے لیے بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ ان اسلامی مہینوں اور تاریخوں میں کوئی بھی نقش نہیں لکھنا چاہیے اور نہ ہی کوئی وظیفہ یا عمل پڑھنا چاہیے۔ احتیاط ضروری ہے۔ ہمارے اسکرین پر جو عربی مہینے آپ کو دکھ رہے ہیں، ان مہینوں میں نہ آپ کوئی نقش لکھیں اور نہ ہی کوئی عمل یا وظیفہ کریں، ورنہ آپ کا عمل اور وظیفے میں کوئی کامیابی نہیں ہوگی اور آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ محرم 11 اور 14 ان تاریخوں میں نہ آپ کوئی نقش لکھیں، نہ کوئی عمل کریں، نہ کوئی وظیفہ کریں۔ صفر 3 اور 1 ان تاریخوں میں نہ آپ کوئی نقش لکھیں، نہ کوئی عمل کریں، نہ کوئی وظیفہ کریں۔ ربیع الاول 20-10، ربیع الاخر 18-1، جمادی اول 11-2، جمادی الثانی 4-2، رجب 15-3، شعبان 4-3، رمضان 20-5، شوال 6-7، ذی القعدہ 5-3، ذی الحجہ 7-2۔ ان اسلامی تاریخوں میں اگر آپ کوئی عمل یا کوئی وظیفہ آپ کرو گے یا کوئی نقش لکھو گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آپ کو ناکامی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے جو تاریخیں ہم نے بتائی ہیں ان تاریخوں کا خاص دھیان رکھتے ہوئے آپ عمل یا وظیفے کو کر سکتے ہو۔ اور ان تاریخوں میں آپ کو نہ کوئی تعویذ لکھنی ہے اور نہ ہی کوئی عمل کرنا ہے اور نہ ہی کوئی وظیفہ کرنا ہے۔ اگر آپ کامیاب عامل بننا چاہتے ہو تو ان تاریخوں میں کوئی بھی عمل، وظیفہ یا نقش آپ نہ لکھیں تو اچھا ہے اور آپ کا وقت بھی بیکار نہیں ہوگا۔
دوسری ضروری ہدایت: وظیفہ یا عمل کرنے کے لیے آپ کا شریعت کا پابند ہونا لازمی ہے۔ وظیفہ یا عمل کرنے کے لیے حلال طریقے سے روزی کما کر کھائیں۔ تمام بری باتوں جیسے غیبت، چغلی، بدکاری اور فحش گوئی اور تمام برائیوں سے توبہ کر لیں۔ وظیفہ یا عمل شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے ضرور توبہ کریں۔ وظیفہ یا عمل کو پڑھنے کے لیے ایک علیحدہ روم ہونا بہت ہی ضروری ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہو جس جگہ پر بیٹھ کر آپ عمل کو کر رہے ہو، اس جگہ پر کسی کا آنا جانا نہ ہو اور کوئی عمل کے دوران آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ ایسی جگہ پر آپ وظیفہ یا عمل کو کر سکتے ہو۔ پورے عمل یا وظیفے کے لیے ایک ہی جانماز ہونا ضروری ہے، آپ ہر روز اس کو چینج نہ کریں۔ وظیفہ یا عمل روزانہ ایک ہی وقت پر کرنا ہے، آپ بار بار اپنا وقت اور ٹائم چینج نہ کریں۔ وظیفہ یا عمل روزانہ ایک ہی وقت پر بلا ناغہ پڑھیں۔ اگر ایک دن بھی آپ کا وظیفہ یا عمل چھوٹ جائے گا تو وہ وظیفہ یا عمل آپ کو کامیابی نہیں دے سکتا۔ درمیان میں اگر ناغہ ہو جائے تو آپ وہ عمل کو یا وہ وظیفے کو آپ دوبارہ شروع کریں۔ پہلے تو کوشش کریں کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں وہ عمل میں ناغہ نہ ہو۔ اگر وہ عمل کرتے ٹائم ایک دن بھی ناغہ ہو جائے تو وہ عمل آپ کے لیے کامیاب نہیں ہوگا۔ آپ کو دوسرے دن سے پھر اتنے ہی دن کا آپ کو عمل یا وظیفہ کرنا ہے تو ہی آپ کامیاب ہوگے۔ عمل کرتے ٹائم یا وظیفہ کرتے ٹائم آپ چمڑے کی کوئی بھی چیز استعمال نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں ترک حیوانات جلالی و جمالی پرہیز میں آتی ہیں، جیسے کہ پیر میں پہننے کے لیے جوتا اگر آپ کا چمڑے کا ہو تو آپ عمل کرنے سے پہلے وہ چیز چھوڑ دیں، نہ پہنیں۔ آپ پلاسٹک کی چپل کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن چمڑے کی چپل کا استعمال عمل کے ٹائم آپ ہرگز نہ کریں۔ آپ دودھ، دہی، لہسن، پیاز، انڈا، مچھلی عمل کے دوران ان سب چیزوں سے بھی پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ بیڑی، سگریٹ، پان مسالہ ان سب چیزوں سے بھی پرہیز کرنا بہت ضروری ہے، یعنی جن چیزوں سے منہ سے بدبو آنے کا اندیشہ ہو وہ چیزیں آپ کو عمل کرنے کے ٹائم بالکل چھوڑنی پڑے گی، ورنہ عمل میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی۔ ان باتوں کا آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے۔ جتنی دیر آپ نے وظیفہ یا عمل کرنا ہے، اگر آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ ان دوران اپنی بیوی سے ہم بستری بھی نہ کریں۔ اگر وظیفہ یا عمل کوئی شادی شدہ عورت کرتی ہے تو جب تک وہ عمل کر رہی ہے اپنے شوہر سے ہم بستری بالکل نہ کرے اور پرہیز کرے۔ جتنے دن آپ نے وظیفہ یا عمل کرنا ہے جھوٹ بالکل نہ بولے اور نہ ہی کسی کے لیے غلط الفاظ منہ سے نکالے۔ دوران عمل یا وظیفہ کسی سے بھی لڑائی جھگڑے نہ کرے۔ اور ہم نے جو آپ کو بتایا ہے اگر آپ ان ساری باتوں کا دھیان میں رکھ کر عمل یا وظیفے کو کرو گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی 100% ملے گی۔ اور ہماری باتوں کو دھیان میں نہ رکھ کر وظیفے یا عمل کو کرو گے تو آپ کو کامیابی نہیں ملے گی اور نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے جو باتیں آپ لوگوں کو بتائی ان باتوں کو دھیان میں رکھ کر ہی آپ کو وظیفہ یا عمل کرنا ہے اور ایک کامیاب عامل بننا ہے، کیونکہ اللہ کسی کی محنت کو بیکار نہیں جانے دیتا ہے۔ وظیفہ یا عمل کرتے ہوئے اللہ پر یقین اور اعتقاد مضبوط رکھیں، کیونکہ خدا پر مکمل اعتقاد کرنے والوں کی محنت کبھی بیکار نہیں ہوتی۔ اس کے باوجود اگر آپ کو اپنے وظیفے یا عمل میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس میں آپ ہی کی کوئی نہ کوئی غلطی ہوگی، کسی نہ کسی بات پر آپ نے عمل نہیں کیا ہوگا جو آپ کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ انسان سے اکثر بھول چوک ہو جاتی ہے اور انسان ایک گناہوں کا پتلا ہے۔ اس لیے ہماری باتوں کو دھیان میں رکھ کر آپ کو عمل شروع کرنا ہے اور ایک اچھا عامل بننا ہے۔ عمل کرنے سے پہلے آپ کو حصار لگانا بہت ضروری ہے۔ عمل روحانی ہو یا شیطانی ہو یا سفلی ہو، کوئی سا بھی عمل ہو آپ کو حصار لگا لینا ہے۔ حصار لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جسم پر کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگر آپ عمل کرتے ٹائم حصار نہیں لگائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو رجت بھی ہو جائے۔ اس لیے کوئی بھی عمل آپ کرنے سے پہلے آپ اپنا حصار ضرور لگائیں۔
حسار لگانے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اور بیچ میں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر، پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اور اپنے دونوں ہاتھ کی ہتھیلی پر دم کر کے اور 3 مرتبہ تالی مار دینی ہے۔ بس آپ کا جسمانی حسار ہو گیا۔ یہ سب سے آسان حسار تھا جو میں آپ لوگوں کو بتایا۔ حسار لگانے کے اور بھی طریقے ہیں۔ اگر آپ کوئی دوسرے طریقے سے حسار لگانا چاہتے ہو تو آپ ہمارے چینل پر وزٹ کرو اور ہماری ویڈیوز کو دیکھو۔ ہم نے طرح طرح کے حسار لگانے کے طریقے ان ویڈیوز میں بتائے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے بھی جا کر سیکھ سکتے ہو۔ آپ ان ساری باتوں کو دھیان میں رکھ کر آپ عمل کو شروع کرو تو انشاءاللہ آپ ایک اچھے عامل بن کر ابھرو گے۔ بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ہم کس طرف منہ کر کے عمل کو شروع کریں، تو آج میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو کون سے عمل میں اور کون سی اسلامی تاریخ میں آپ کو عمل شروع کرنا ہے اور کس طرف آپ کو منہ کر کے بیٹھنا ہے۔ کوئی بھی عمل یا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو درود ابراہیم ضرور پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے سے آپ کا وظیفہ یا عمل بہت ہی طاقتور ہو جاتا ہے۔ اور محبت کے عمل کے لیے درود ابراہیم تو ایک شرط ہے۔ اگر آپ محبت کا کوئی سا بھی عمل آپ کر رہے ہو تو آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم آپ کو پڑھنا ہے، اور عمل کے بعد اور وظیفے کے بعد بھی آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ یعنی 11 مرتبہ پہلے آپ کو درود ابراہیم پڑھنا ہے، پھر آپ کو وظیفہ یا کوئی عمل آپ کو پڑھنا ہے، پھر عمل جیسے ہی ختم ہوگا پھر آپ کو 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اٹھ جانا ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے سے آپ کے عمل اور وظیفہ بہت ہی زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے، اس لیے اس بات کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے۔ آپ جب بھی وظیفہ کریں تو اس بات کا خیال رکھیں، سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ چاند کی کون سی تاریخ ہے۔ ہر چاند کی تاریخ کو مختلف سمتوں کی طرف منہ کر کے بیٹھیں تو یہ وظیفہ یا عمل کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور آپ کی آسانی کے لیے چاند کی تاریخوں کے حساب سے ہم نے اپنی اسکرین پر بھی دے دیا ہوں اور آپ کو بتا بھی رہا ہوں کہ آپ ان تاریخوں میں اگر عمل کو کرو گے تو آپ کو کس طرف منہ کر کے بیٹھنا ہے۔ یہ بھی عمل کے دوران بہت ہی ضروری ہے۔ میں چاند کی تاریخ سے بتا رہا ہوں کیونکہ وظیفہ یا عمل چاند کی تاریخ سے ہی شروع ہوتا ہے، نہ کہ انگریزی تاریخ سے۔ اس لیے کوئی بھی وظیفہ یا عمل شروع کریں تو چاند کی تاریخ ضرور دیکھ لیں کہ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے۔ 7، 14، 22، 29 ان تاریخوں میں اگر آپ وظیفہ یا عمل کو کر رہے ہو تو آپ کا منہ مشرق کی طرف ہونا بہت ضروری ہے۔ 6، 21، 28 ان تاریخوں میں اگر آپ عمل یا وظیفے کو کر رہے ہو تو آپ کا منہ شمال مشرق کی طرف ہونا بہت ضروری ہے۔ 8، 15، 23، 30 ان تاریخوں میں اگر آپ عمل یا وظیفہ کر رہے ہو تو آپ کا منہ شمال کی طرف ہونا بہت ضروری ہے۔ 5، 13، 20 ان تاریخوں میں اگر آپ عمل کو کر رہے ہو تو آپ کا منہ شمال مغرب کی طرف ہونا بہت ضروری ہے۔ 4، 12، 19، 27 ان تاریخوں میں اگر آپ عمل کو کر رہے ہو تو آپ کا منہ مغرب کی طرف ہونا بہت ضروری ہے۔ 2، 10، 17، 25 ان تاریخوں میں اگر آپ عمل کو کر رہے ہو تو آپ کا منہ جنوب مغرب کی طرف ہونا بہت ضروری ہے۔ 3، 16، 18، 26 ان تاریخوں میں اگر آپ عمل یا وظیفے کو کر رہے ہو تو آپ کا منہ جنوب کی طرف ہونا بہت ضروری ہے۔ 1، 9، 16، 24 ان تاریخوں میں اگر آپ عمل یا وظیفے کو کر رہے ہو تو آپ کا منہ جنوب مشرق کی طرف ہونا بہت ضروری ہے، جو کہ ہمارے اسکرین پر بھی آپ کو نقش دکھ رہا ہے۔ آپ یہ نقش دیکھ کر اور اسلامی تاریخ دیکھ کر آپ اپنا رخ کر سکتے ہو۔ نقش لکھتے وقت یا کوئی وظیفہ پڑھتے وقت یا کوئی عمل کرتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جس دن ہم نقش وظیفہ یا کوئی عمل کر رہے ہیں تو اس دن چاند کی کون سی تاریخ ہے۔ آپ ہمارے نقش میں جو تاریخ دی گئی ہیں رجال الغیب قمری ماہ کی اس سمت میں ہوتے ہیں،
जो तारीखें सिमतों के सामने दी गई हैं, इन सिमतों की तरफ नक्श वजीफ़ा या अमल करें तो नक्श वजीफ़ा और अमल आपका कामयाब होगा। दोस्तों, अमल करने के लिए और वजीफ़ा पढ़ने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी था, जो कि हमने आप लोगों के सामने रखी, और उम्मीद करूँगा कि इन बातों का ध्यान में रख कर आप लोग अमल या वजीफ़े को करोगे और इंशाअल्लाह पूरी कामयाबी उठाओगे। और अगर इन बातों को ध्यान में ना रख कर आपने कोई वजीफ़ा और अमल को किया तो आपको कामयाबी भी नहीं मिलेगी और उल्टा होने का डर ज़्यादा है, यानी आपको नुकसान भी हो सकता है और वो वजीफ़े और अमल से आपको रजत भी हो सकती है। इसलिए हमने जो भी बातें आप लोगों को बताई, इन बातों को ध्यान में रख कर ही कोई वजीफ़ा या अमल को शुरू करें। उम्मीद करता हूँ कि हमारी बताई हुई बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप दोबारा से हमारे टेलीग्राम पर या हमारे फेसबुक पर वो जानकारी आप हासिल कर सकते हो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाल वाला बटन दबाकर चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बगल में लगे बेल आइकन को लाजमी दबाएं, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप हमारी वीडियो से पूरा फ़ायदा उठा सकें।